میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، بات چل رہی تھی توبہ کے بارے میں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اب دوسرا باب لائے ہیں، دوسرا چیپٹر لائے ہیں توبہ کے بارے میں. پہلا باب تھا اخلاص کے بارے میں، اب یہ دوسرا توبہ کے بارے میں، یعنی توبہ گناہوں سے معافی، تلافی، استغفار کا اہتمام، قرآن حدیث میں کیا اس کے بارے میں ارشادات ہیں وہ سب ذکر فرمائیں گے. پچھلے ہفتے توبہ کے کچھ احکام ذکر کیے گئے تھے، اس کی شرطیں بیان کی گئی تھیں، اور قرآن میں بعض آیتیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے سلسلے میں ذکر فرمائی تھیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی. احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. رواہ البخاری. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، نبی جو بات کہے وہ تو سچی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بیان فرما رہے ہیں اہمیت کی خاطر. واللہ خدا کی قسم، انی لاستغفر اللہ، کہ میں اللہ تعالی سے معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اسے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں گناہوں سے، انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے معصوم رکھتا ہے، یعنی وہ لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، تاکہ ان کا کردار محفوظ رہے اور ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، پھر بھی خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں. اور پڑھنا نہیں ہے، معافی مانگنا ہے. ایک ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پلان چل رہا ہے، پلان اندر میں چل رہا ہے اور استغفر اللہ بھی چل رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ 2 نمبری ہو رہی ہے، ٹکٹ کٹا رہے ہیں، ٹرین کا نہیں، یہ ادھر سٹے کا، اور استغفار بھی چالو ہے زبان پہ، تو وہ چالو استغفار ہے، ریئل استغفار نہیں ہے. تو دیکھو بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، پھر بھی استغفار کا کتنا اہتمام، توبہ کا کتنا اہتمام. اور ہم لوگ تو گناہوں کے پتلے ہیں، پھر بھی 5 نماز ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد بھی استغفار کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے، توبہ کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے. رات کو سوتے وقت دنیا بھر کی باتیں کر کے سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے تو وہی دماغ میں چلتا رہتا ہے، جو سوچیں گے وہی ہوگا، اور سپنے بھی وہی آتے ہیں ڈراؤنے قسم کے کہ مرحوم آ رہے ہیں پیچھے، مرحوم پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو جیسی باتیں ہوں گی، جیسی فکریں ہوں گی، ویسے خواب بھی آئیں گے، اور استغفار کا کوئی اہتمام نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اہتمام کریں. جب ہمارے نبی قسم کھا کر بتلا رہے امت کو، تاکہ امت دلچسپی لے، امت امپورٹنٹ سمجھے کہ بھائی ایک ہمارے نبی جب اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ذکر ہو چکا ہے پہلے. وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ. رواہ مسلم. حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان سے پورے صحاح 6 میں ایک ہی روایت یہی منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں،
اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو اور اس سے معافی چاہو، استغفار کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ رواہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا جلال، جمال، اس کی بڑائی سب موجود رہتی تھی دل میں ہر وقت، تو اس کے سامنے اپنی عبادات کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، اپنے کمالات کچھ بھی محسوس نہیں ہوتے تھے، اسی اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے۔ اور ہم لوگ ٹینشن فری لوگ ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ کسی کا ٹینشن ہے، نہ اوپر والوں کا ٹینشن ہے، نیچے والوں کا ٹینشن ہے، تو اس لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اور یہ حضرات تو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، جب ڈر ہوگا تو معافی تلافی بھی ہوگی، اب ڈر ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے، کل ابن آدم خطاؤن، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہیں سب خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بڑے اور بہترین جو خطا کار ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ جو خطا کار ہیں ان کو بہترین کہا جا رہا ہے، لیکن وہ جو توبہ کریں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے لیکن توبہ تو کرے، شیطان نہ بن جائے کہ غلطی کرنے کے باوجود بھی اس پر جری ہو جائے اور غلطی کا احساس نہ کرے، شرمندگی نہ ہو، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ جس سے بالکل کوئی غلطی نہ ہو وہ رحمان ہے، جس سے غلطی ہو اور وہ توبہ کرے وہ انسان ہے، جس سے غلطی ہو اور وہ توبہ نہ کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو، میں دن میں 100 مرتبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، آپ ایک ایک مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ 70 سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں لیکن فون آتا ہے تو فون دیکھتے ہیں نا، بات بھی ہو رہی، فون بھی دیکھ رہے ہیں، میسج بھی دیکھ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو جا رہا ہے؟ اب کوئی بولے کہ بھائی بات کرتے وقت بات ہوگی کہ وہ استغفار کریں گے؟ تو جس طریقے سے ہم لوگ بات کے دوران موبائل چلا لیتے ہیں، میسج کا جواب دے دیتے ہیں، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار پڑھ لیتے تھے۔ ہم لوگ نہیں پڑھتے اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیتے تھے ایک ایک بیٹھک۔ وعن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبة عبده من احدکم سقط على بعیره وقد اضلہ فی ارض فلات، متفق علیہ۔ حضرت ابو حمزہ یہ کنیت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو تو بھیج دو، گھر میں ہمارے پاس بھیج دیا کرو تاکہ وہ کام کاج کے لیے کام آئے، خدمت کے لیے کام آئے، اس لیے کہ بھائی پردہ ہے، بڑے آدمی کو کیسے گھر میں بھیجیں گے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوتیلے بیٹے حضرت انس کو لے کر آئے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تو مالک ہے جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ ام سلیم جن کا اصلی نام رمیسہ ہے، سمجھ میں آئی بات، وہ نکاح کر لی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اب یہ حضرت ابو طلحہ حضرت انس کے کیا ہوں گے؟ سوتیلے والد ہوں گے، حقیقی والد تو نہیں۔ تو یہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے حضرت انس کو۔ اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال تھی، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ مکہ میں 53 سال، 10 سال مدینے میں 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی ہے۔
تو ان سے روایت ہے، ان سے 1286 روایتیں منقول ہیں، 1286 احادیث یہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر جو کیا ہے تو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، خدمت کرنے والے، ان کا ذکر اس طور پر کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ، میری خالہ، یہ لوگ مجھے بار بار یاد دلاتی رہتی تھی کہ جاؤ حضور کی خدمت میں، جاؤ حضور کے گھر پہ، کیونکہ یہ بچے تھے، کھیلتے رہتے تھے، ان کو تاکید کی جاتی تھی کہ حضور کے گھر پہ جاؤ، کچھ کام ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ولا ضربنی ولا نہرنی، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، کبھی حضور نے مجھے مارا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کے لیے مجھے بھیجتے اور رستے میں بچے ملتے، میں کھیلنے لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ 10 سال جو خدمت کیا ہو وہ حضور کے اخلاق کو بتا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے۔ ہمارے اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو بھائی بیوی سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، اور اگر ہم کہیں مینیجر ہیں تو ملازمین سے پوچھو، ہمارے ماتحتوں سے پوچھو کہ بھائی تمہارا سیٹ کیسا ہے، سب بتائیں گے ایک نمبر کا ہے۔ اب ایک نمبر کا کیا ہے جو ہے ہم وہ سمجھ لیں، ایک نمبر کا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور ایک نمبر کا بگڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی باندی کو مارا، نہ کسی اپنی بیوی کو مارا، اور ہم لوگ تو سوچتے ہیں شادی ہو تو عورت پر رعب جمانے کے لیے خوب دھمال کرو، خوب غصہ دکھاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتے بلی پر غصہ نکالو، چھوٹے بچوں پر غصہ نکالو تاکہ عورت ڈر جائے اور وہ پھر قاعدے قانون میں رہے۔ ایک لطیفہ ہے جو واقعہ ہے، 2 بھائیوں کی شادی ایک ساتھ میں ہوئی تو جو چھوٹا بھائی ہے اس کی بیوی بہت فرما بردار اور بڑے بھائی کی بیوی اس کی بات ہی نہیں سنتی۔ تو ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تمہاری بیوی اتنی فرما بردار، تمہارا خیال رکھتی ہے، محبت کرتی ہے، اور میری بیوی تو بات ہی نہیں سنتی بلکہ بات سناتی رہتی ہے۔ تو اس نے بتایا چھوٹے بھائی نے کہ جب شادی ہوئی تھی تو پہلی رات میں ہمارے کمرے میں بلی آ گئی تو میں نے بلی کو قتل کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میری بیوی پر بہت رعب جم گیا، امپریس ہو گئی، وہ ڈر گئی، متاثر ہو گئی کہ یار یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ بلی کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو مجھے کیا چھوڑے گا۔ تو تب سے وہ بہت فرما بردار بنی ہوئی ہے۔ اب یہ بڑے بھائی کو بھی جوش آیا کہ اپنے کو بھی بلی کو مارنا چاہیے، تو رات میں گھر گیا تو کمرے میں جب بلی آئی تو یہ ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے، تو اس کی بیوی غصے ہو گئی کہ ڈنڈا رکھ، تو یہ ڈر کے مارے رکھ دیا۔ تو پھر اس کی بیوی نے کہا گربا کشتن روزے اول، کہ بلی اگر مارنا ہے تو پہلی رات میں مارنا چاہیے، اب مار کر کیا فائدہ، اب مارنے سے کوئی فائدہ ہونے والا۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ خاندانی جہالت والی پرمپرائیں ہم لوگ اپنے معاشرے میں لاگو کر کے رکھتے ہیں، جاری کر کے رکھتے ہیں۔ ساس بیٹے سے کہتی ہے بہو کو زیادہ گھمانے کا نہیں، اور سسرال جانا تو باہر سے چھوڑ کے آنا، گھر میں مت جانا، کچھ کھلا پلا دیے تو۔ کتنا عجیب ماحول ہے بتائیے۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے۔ اب وہ داماد جاتا ہے تو وہ چوک پہ چھوڑ کے جاتا ہے بیوی کو، عجیب بات، اتنا ڈر تھا تو شادی کیوں کیے بھائی، شادی ہی نہیں کرنا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ افرح، اصل میں واللہ للہ ہے، یہاں واللہ محذوف ہے، ترجمہ ہوگا کہ خدا کی قسم یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے جب کوئی تم میں سے توبہ کرتا ہے۔ یہ توبہ کا جو باب امام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اس میں ایسی حدیثیں آئیں گی کہ مایوس دل انسان کو امیدیں بن جائیں گی، خوش ہو جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں بندوں سے۔ اس لیے ہم نے کئی مرتبہ ہر جگہ ذکر کیا کہ درس حدیث میں شرکت کریں لوگ، تاکہ وہ جو دلوں میں مایوسی ہے اور اپنے آپ کو ایک دم گنہگار ہی سمجھتے رہنا ہر وقت،
ہر وقت گنہگار سمجھنا اور مایوس رہنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. توبہ کرتے رہنا ہے، اللہ سے امید رکھنا ہے اور خوش رہنا ہے. اور جو ایک مرتبہ توبہ کر لیے گناہ کی، جو کوئی گناہ کبھی ہوا اور توبہ کر لیے، اب اس کا بار بار ذکر بھی مت کرو، اس کو یاد بھی مت کرو. توبہ مطلب اب ڈیلیٹ، اب سمجھو کہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب اس کو بار بار میسج دیکھنا کہ ڈیلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کوئی بات ہے؟ بھائی ڈیلیٹ کر دیا ہو گیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی کتنا بھی گنہگار ہو، اگر اس کو یہ سنے تو اس کو اللہ کی ذات سے بہت محبت ہو جائے گی اور اپنا گناہ بھول جائے گا آدمی. اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ بڑے ہیں. للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے جب تم میں سے کوئی کرتا ہے، جیسے کہ کوئی آدمی سقط علی بعیرہ، کہ وہ اپنے جانور سے دور ہو گیا ہو، اپنی سواری سے، وقد اضلہ فی ارض فلات، اور وہ اس کو گم کر دیا ہو ایک چٹیل میدان میں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایک آدمی سواری پر سوار تھا، اب اس کی سواری گم ہو جائے، اور ایسی جگہ پر کہ چٹیل میدان ہو، کچھ نظر بھی نہ آتا ہو. ایسا نہیں کسی جھاڑی کے پیچھے جانور بیٹھ گیا ہوگا چلو ڈھونڈ لیں گے، نہیں، چٹیل میدان ہے، جانور گم ہو گیا. اب اگر اس کو جانور مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی. اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور ایک مثال مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، کہ اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. تم میں سے جب کوئی توبہ کرتا ہے کان علی راحلتہ بارض فلات، کہ وہ آدمی اپنی سواری پر ہو ایک چٹیل میدان میں، فن فلت منہ، اور وہ سواری گم ہو جائے، اچانک گم ہو جائے. وعلیہ طعامہ وشرابہ فأیس منہا، اور اس پر اس کا کھانا پینا ہو، توشہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ کھانے پینے کی ساری چیزیں اس سواری پر ہیں اور وہ گم ہو جائے. اب یہ نا امید ہو گیا اس سے. فاتا شجرتن فاستجع فی ظلھا، پس یہ ایک درخت کے نیچے آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا نا امید ہو کر. وقد ایس من راحلتہ، اور وہ اپنے سواری سے نا امید ہو چکا ہے کہ اب مل ہی نہیں رہی، چٹیل میدان ہے، کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اور وہ مایوس ہو گیا، اب ایک سائے دار درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ اب تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، اسی غور و فکر میں، سوچ میں بیچارہ اپنا وقت مایوسی کے ساتھ گزار رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہ سواری آ جائے اور آ کر کھڑی ہو جائے. فاخذ بخطامها، پھر وہ اس کی رسی کو پکڑے. ثم قال من شدت الفرح، پھر اس نے بے انتہا خوشی کے جذبات میں اس نے یہ بات کہی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اخطا من شدت الفرح، اس نے بہت زیادہ خوشی میں غلطی کر دی. ایسا یہ واقعہ یا تو ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یا اگر کبھی ایسا ہو کسی کے ساتھ تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ خوشی خوشی میں اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. لیکن اس نے کیسے کہا اس کو؟ مارے خوشی کی. اب خوشی میں کبھی کبھی آدمی کیا بول رہا ہے اس کو سمجھ میں آتا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نکاح کے موقع پر قبول ہے بولنا ہے، لیکن ایک صاحب بولے الحمدللہ، امام صاحب کہہ رہے ہیں بھائی
قبول ہے بولو الحمدللہ تو ہر وقت ہے، شادی سے پہلے بھی ہے اور شادی کے بعد بھی ہے، بلکہ شادی کے بعد احساس ہوگا کہ شادی سے پہلے الحمدللہ بہت بہتر تھا۔ تو خوشی میں آدمی فرط مسرت میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شریعت میں اس کی پکڑ نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، حالانکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ میری سواری مجھے مل گئی اور جان میں جان آ گئی اس کو۔ تو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوئی، اس کی سواری مل گئی، یہ ایک دم مایوس ہو چکا تھا، چٹیل میدان میں تھا اور درخت کے نیچے لیٹ کر موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اب موت آئے گی، کچھ بھی نہیں بچا، نہ کھانا نہ پینا نہ سواری، لیکن سواری مل گئی، اس کو کتنی خوشی ہوئی۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میرے یہ گناہ ہے وہ گناہ، جو بھی گناہ ہو، گناہ چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وعن ابی موسیٰ عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو رات میں پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو دن میں پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل جائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس میں بھی دیکھیے گنہگاروں کے لیے ایک خوشی کا سامان کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یہ ہاتھ پھیلانے کا مطلب، یہ ہماری طرح ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن محدثین یہ بیان فرماتے ہیں ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ توجہ فرماتے ہیں کہ بھائی کسی نے دن میں گناہ کیا ہے وہ رات کو توبہ کر لے، کوئی رات کا گنہگار ہے وہ دن میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، مایوس نہ ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ توبہ کا کوئی وقت ہے اسی وقت توبہ کریں گے، نہیں، جب چاہے تب، جب چاہے تب توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتے رہو۔ رب اغفر لی کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہو، اس سے اچھا یہ پڑھتے رہو، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اللہ کی رحمت جوش میں ہو، اگر یہ قبول ہو جائے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی، اور مغفرت ہی سب سے بڑی چیز ہے، مغفرت ہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ معاف کر دے تو کام بن جائے گا، اور اگر اللہ نے پکڑ کر لیا تو پھر مشکل میں آ جائیں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری نصیحت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی گنہگار جو کوئی بھی ہو، اگر رات میں کوئی گناہ ہوا ہے توبہ کر لو، دن میں کوئی گناہ ہوا ہے رات میں توبہ کر لو، اللہ کی رحمت تو ہر وقت متوجہ ہے۔ اسی طرح تہجد کے وقت میں، خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ
ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا دوں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ خود آواز لگاتے رہتے ہیں. کنٹرول راشن، وہاں سے اعلان ہو کہ بھائی 3 بجے سے 5 بجے تک بیٹھیں گے، جس کو راشن لینے آ جاؤ، سب لائن لگا لیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی سرکار کی کوئی سویدھا ہو، کوئی جو ہے کٹ بٹ رہا ہو اور اس کا وقت طے کر دیا جائے تو آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے. پاسپورٹ والا کہتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو آنا ہے تو وہاں بالکل پہنچ جاتے ہیں. دنیا کا فائدہ ہے. تو آخرت کے فائدے کے لیے ہمیں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. افلاک یعنی آسمان، اور خاک آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرنی ہے زندگی میں کر لو. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے. ابھی سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے دربار میں، اور پھر دوبارہ نکلنے کی اجازت چاہتا ہے. اس کو جب مل جاتی ہے اجازت تو پھر دوبارہ مشرق سے نکلتا ہے. جب قیامت آنے والی رہے گی تو اس کو اجازت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہاں ڈوبے ہو وہیں نکل جاؤ، تو پھر سورج نکلے گا مغرب کی طرف سے اور بیچ آسمان تک آئے گا، پھر واپس چلا جائے گا، پھر معمول کے مطابق نکلے گا. لیکن جب مغرب سے سورج نکل گیا اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور توبہ اب کسی کی قبول نہیں ہوگی. لوگ جب دیکھیں گے تو توبہ شروع کریں گے، لیکن اس وقت توبہ کامیاب نہیں ہوگی، کام نہیں آئے گی. تو یہ حدیث شریف ہے، ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کر لینا چاہیے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو، تاکہ اس نیکی کے اثر سے گناہ کا اثر ختم ہو جائے. اور سب سے بڑی نیکی ہے کہ توبہ کر لو، معافی کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لو، استغفار کر لو. اور توجہ کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس تسبیح چل رہی ہے بات بھی چل رہی ہے. کچھ لوگ رہتے ہیں تسبیح بھی چلتی رہتی ہے اور بات بھی چلتی رہتی. پوچھو کیا پڑھ رہے تو کوئی کہتا سبحان اللہ پڑھ رہے، استغفار کر رہے ہیں، لیکن بات بھی ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں. توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر، خاص طور پر اگر موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو سوچ کر، اور سب کی معافی مانگنی چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سایہ نصیب ہوگا. اس میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں کو سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ہلکا سا آنسو اگر آ جائے گناہوں کو سوچ کر تنہائی میں. حدیث شریف میں کہ اس آدمی کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج بہت قریب ہوگا، سر کے پاس ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن اس آدمی کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. پہلے تنہائی میں کیجئے، پھر جب عادت ہو جائے گی تو چلتے پھرتے بھی کرو، ہر وقت کرو، بازار میں کرو، چاہے جہاں کرو، لیکن پہلے تنہائی کی عادت ڈالنی چاہیے. صوفیہ فرماتے ہیں لا حلوہ بلا خلوہ. جب تک تنہائی نہیں حاصل کرو گے، تنہائی میں نہیں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو گے، تب تک اخلاص، للہیت نہیں آئے گی اور ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوگی. جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرو گے تو ایمان مضبوط ہوگا اور اخلاص و للہیت نصیب ہوگی اور ایمان کی مٹھاس بھی محسوس ہوگی. نمازوں میں بھی لذت آپ کو محسوس ہوگی اور قرآن کی تلاوت میں بھی آپ کو فرحت اور سرور نصیب ہوگا. آج ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ 4 رکعت کی نماز میں پوری کامٹی کا دورہ ہو جاتا ہے. تو ایسی نماز فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو نماز کا مقام ہے، قبولیت ہے، اور اس پر جو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، وہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سمجھ میں آئی بات کہ ہمیں تو دنیا جہان کی فکر ہے، ٹینشن ہے سب کا، تو نماز جب اللہ کی فکر نہیں ہے، اللہ سے لو نہیں لگائے ہیں، تو پھر نماز میں کیا ملے گا؟ تو اللہ سے لو لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا جائے، استغفار کیا جائے بار بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔